بیان کیے. دیکھو سنو، ایک یاد رکھنا عبادات کے فضائل، اور ایک یاد رکھو عبادات کے فضائل دعوت کے ساتھ. عبادت کے فضائل دعوت کے ساتھ، یا عبادت کی کیا فضیلت ہے خروج کے ساتھ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. اس کو دھیان سے سننا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا اور جماعت روانہ ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. آپ میں عبداللہ تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ، میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے. جی ہاں، صحیح روایت ہے. صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام. کہ میں اسے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا. جماعت تو یہ گئی ہے صبح سے شام دوپہر تک کی بات ہے، جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ. اچھا آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا کہ تم چلو ہمارے ہیں نہیں. انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنی شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے، بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے. یہ کے لیے، ہاں عبادت کے لیے کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے. اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں. تو آپ ہمارے عبداللہ بن رواحہ، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ آج کیا کہ ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے وہ صبح گئے ہیں، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا. روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے. تو میں عبداللہ بن رواحہ، صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے. کتنے سال؟ 500 سال آگے. عبداللہ بن رواحہ، ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے. کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو، اس میں خیر کی راہ میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ. جی ہاں، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا اتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ. کہ ایک جامع ہائی وے سے، ہاں، اور ایک جامع چھوٹے راستے سے، گاؤں گاؤں.
تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے. یہ کہاں سے آئے کہ امریک روڈ سے آئے, باہر سے جلدی پہنچ گئے. کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو, جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. تلاوت میں, عبادت میں, نمازوں میں, ذکر میں, تہجد میں. اور پھر دونوں طرف سے مدد ملی ہوئی ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے. جی ہاں, شیاطین قید کر دیے گئے. جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں خاص طور پر ان سب کو قید کر دیا گیا کہ شیاطین تو یوں قید ہو گئے اور نفس جو ہے وہ مارا گیا خواہش کے دبنے سے نفس دب جاتا ہے. یہ بہترین موقع ہے تیرے لیے. تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے. سب سے زیادہ محروم, سب سے بڑی محرومی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ جانے, وہ سب سے بڑا محروم ہے. کیونکہ اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ جس کی محرومی پر جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں. جی ہاں, اسی پر ہے وہ آمین اور دعا. اس کی